شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دربار خداوندی کے اندر جو شخص بھی مقرب اور مکرم لکھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی عزت اور اس کا مقام ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے. جس چیز کی طلب انسان اس دور کے اندر کرتا رہتا ہے کہ میں دنیا کے اوقات اس حال کے اندر گزاروں کہ ہدایت بھی نصیب ہو جائے، امن اور سلامتی کے سانس بھی نصیب ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے پھر عزت، امن، سلامتی، ہدایت، مقام، بلندی، شان، یہ ساری کی ساری چیزوں کا مرکز اللہ نے ایمان کو بنایا ہے. جب تک کسی دل کے اندر ایمان صحیح سلامت نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی رحمت اس بندے پر نازل نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ نے جتنے رسول اور جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنی کتابیں بھیجی، ہر کتاب کا مقصد بھی دنیا کو ایمان اور اسلام سمجھانا ہے، اور ہر پیغمبر کے تقریر اور واعظ کرنے کا مقصد بھی لوگوں تک ایمان کو پہنچانا ہے. چونکہ انسان کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر قائم رہ سکتی ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہی سلامت نہ رہا تو گویا کہ انسان کی ذات ہی سلامت نہیں رہ سکتی. ایمان کی وجہ سے بندے کو دنیا کے اندر بھی سکون ملتا ہے، دن قیامت کے بھی سکون ملتا ہے. دنیا کے اندر وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، امن اور سلامتی اور سکھ کا سانس لیتا ہے تو ایمان کی وجہ سے. اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد ہوتا ہے تو اپنے ایمان کو خراب کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کو جب تک ایمان پیدا نہیں ہوتا اللہ اس وقت تک نہ اس بندے کو ہدایت پر آنے دیتے ہیں نہ اس وقت تک بندے کو امن اور سلامتی کے سانس نصیب کرتے ہیں.
تو قرآن مقدس کے اندر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن کے اندر بندے کو ہدایت اور امن اگر ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ جس شخص نے ایمان والی دولت کو چھوڑ دیا، ایمان والی دولت کو دنیا کی دولت کے پیچھے اس نے بیچ دیا، ایمان والی دولت کو دنیا کی عزت کے پیچھے بیچ ڈالا، ایمان والی دولت کو اپنے اقتدار کی خاطر فروخت کر دیا، اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ اتنا ذلیل ہے، اتنا ذلیل ہے کہ جنگل کے اندر ایک درندہ بھی اتنی ذلیل نہیں جتنا یہ انسان کی شکل میں اللہ کے ہاں ذلیل ہے۔ اصل انسان کی انسانیت کا بقا بھی اللہ نے ایمان کے اندر رکھا ہے۔ اگر ایمان دل کے اندر نہیں تو انسان کی انسانیت ہی باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے وجود کے اندر اللہ کی طرف سے امان نہیں ہے۔ ایک شخص کے اندر ایمان والی دولت نہیں ہے تو وہ شخص راہ راست پر دن قیامت تک چل نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اپنی قوم اور برادری کو سب سے پہلی دعوت دی ہے کہ لوگوں تؤمنوا باللہ، کس کے ساتھ ایمان لے آؤ؟ اللہ کی ذات کے ساتھ سچا ایمان لے آؤ۔ اگر یہ ایمان لانے کا وعدہ تم لوگ کر لو میرے ساتھ تو میں تمہاری سلامتی کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ حتیٰ کہ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، 950 سال کا عرصہ گزارا، لیکن انہوں نے اپنے ضد اور تعصب کی انتہا کر ڈالی۔ ایک دن نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ او میری قوم، اگر ایمان لانے کا وعدہ کرو تو اللہ پاک وعدہ کرتا ہے کہ رحمت کے بادل برسا دوں گا، برکت کے بادل برسا دوں گا، آج بھی وعدہ کر لو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ یا نوح، 950 سال کے گناہ ہمارے پلے موجود ہیں، اتنے جرم کیے ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، اتنے قصور ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھے گئے ہیں، اتنے تو ہماری زندگی کے سانس ہی نہیں بنتے جتنے ہم نے اس دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ، قوم کچھ ماننے کے لیے تو تیار ہے پر تھوڑی ان کو خطرہ ہے، تھوڑا سا ان کو ایک دل کے اندر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ 950 سال کے گناہوں کا کیا بنے گا۔ آج اگر ہم ایمان لائیں تو اس ایمان کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس قوم کو بتلا کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ آج تم اگر میرے ساتھ سچا ایمان لانے کا وعدہ کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں 950 سال کے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دوں گا۔ ساری برکتیں اللہ نے رکھی ایمان کے اندر ہے۔ ایک شخص ایمان کے بغیر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایمان کے بغیر اعمال کے انبار لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا منصورا، دن قیامت کے ایسے اس کے اعمال کو اڑا دیں گے جس طرح ہوا کے اندر روئی اڑ جاتی ہے، ہوا کے اندر تنکا اڑ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسی طرح اس آدمی کا ایمان اور اسلام ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے ایمان اور اسلام کے اندر ظلم اور شرک کی ملاوٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بغیر ایمان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایمان کے اندر اگر ظلم اور شرک کی ملاوٹ کرے تو ایمان سرے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ ایمان قبول کرنے آتے تو ان کو جھجک ہوتی کہ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام ہے حضرت وحشی۔ کیا نام ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا کہ ان کے چچا کو قتل کیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اللہ کے پاک رسول کو اتنا غصہ آیا کہ میں جب تک اپنے چچے کے قتل کے بدلے میں 70 کافر نہ ماروں گا اس وقت تک میرے دل میں سکون۔ تو وہ واشی، اس کے دل کے اندر یہ خشیت الہی کا تقدس پیدا ہو گیا۔
وہ ایک دن مدینے کے اندر آ جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، رو رو کے اس کا حال بگڑ چکا ہے، روتے روتے مدینے کی گلیوں کے اندر پھرتے پھراتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر آتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، پر میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا ہے، اور وہ چچا آپ کو بہت محبوب تھا، اس کی وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہے، آیا میرا اسلام قبول ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کر لوں گا، پر ایک شرط ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، میری آنکھوں کے سامنے۔ نبی علیہ السلام جب اس کے ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا تعدو عیناک عنہم، اے میرے پاک پیغمبر، جو شخص دولت ایمان کے ساتھ مالا مال ہو جائے، چاہے پچھلے جتنے گناہ بھی کر چکا ہو، یہ تو تیرے چچے کا قاتل ہے، اگر وہ شخص میں اللہ کا باغی بھی ہو لیکن وہ ایمان کے دائرے میں آ جائے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو میں اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ ساری دنیا کے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ ایمان کے اندر داخل ہوگا، اس لیے ایمان امن سے نکلا ہے، اس بندے کو امن ملنا چاہیے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس کو بتا کہ تیرا ایمان بھی قبول ہے، اور اللہ یہ بھی قانون بتا رہا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آئے، میرا پیغمبر لا تعدو عیناک، اپنی آنکھوں سے اس کو دور کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کی دولت میں داخل ہو گیا ہے تو اسے ایمان کی وجہ سے امن اور ہدایت مل گئی ہے۔ امن اور ہدایت کا تقدس یہ ہے کہ میرا پیغمبر امن اور ہدایت والے بندے کو تو اپنی آنکھوں سے ہٹانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے جب بھی کوئی دعوت دی ہے تو دعوت ایمان دی ہے، اور جس نے ایمان قبول کیا تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، شریعت اسلامیہ کا پھر قانون ہے کہ اسلام لانے والا شخص، ایمان لانے والا شخص، اس کے سابقہ جتنے گناہ بھی ہیں، ان الاسلام یہدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا لایا ہے، ایمان لایا ہے۔ ایک پیغمبر کا واقعہ اللہ نے کثیر مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، جس پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن پاک کے اندر جتنی تذکرہ اللہ نے اس پیغمبر کا کیا ہے، کسی اور پیغمبر کا تذکرہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی محنت کی ہے اپنی قوم کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جتنی نکمی قوم اور ایسی امت میں گزری، بیکار، بے وقوف اور ایسے اجٹ قسم کے آدمی کہ جن کا عقل اور دماغ بالکل کام نہ کرتا تھا، ایسی ضدی اور ہٹ دھرم کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا پڑ گیا، اور وہ ان کو روز بروز سمجھاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فرعون۔ اس کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ اس فرعون کا دعویٰ یہ تھا، وہ بنی اسرائیلیوں کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، او بنی اسرائیل والو میں سب سے اعلی رب ہوں، میں سب سے کیا ہوں؟ اور اس نے اپنی صورت کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، تصویریں اور بت بنائے ہوئے تھے، جگہ جگہ لٹکائے ہوئے تھے، یہ چھوٹا خدا، یہ بڑا خدا، یہ اعلیٰ خدا، یہ ادنا خدا، اور ان تمام خداؤں کی تصویروں کی موجودگی میں فرعون خود دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، سب
سے زیادہ اعلیٰ رب میں ہوں، تمام خداؤں کا مالک بھی میں ہوں، زمین و آسمان کا مالک بھی میں ہوں، ساری دنیا پر اقتدار اور اختیار میرا چل رہا ہے، یہ فرعون نے دعویٰ کیے اپنے دور حکومت کے اندر۔ اور اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ کون پیدا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو فرعون نے ان کی پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے قتل ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو اس نے بے گناہ مروا ڈالا، لیکن جس کو مارنا چاہتا تھا اللہ نے اس کی گود میں وہی موسیٰ پلوا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے موسیٰ پیغمبر جب اس فرعون کی گود میں چلے جاتے ہیں، پلتے سنبھلتے موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن جاتے ہیں تو نبی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں رب اعلیٰ کس کو مانو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ میں یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ ہی سب کا اعلیٰ رب ہے، کوئی دنیا کا اعلیٰ نہیں ہے، کوئی دنیا کا دستگیر نہیں ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی۔ مقابلے کے اندر دعویٰ کرنے والا فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میرے علاوہ اور کوئی رب نہیں، اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اس نے مجبور کیا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے فرعون کو سجدہ کرتا ہے، جو بھی آتا ہے کہ یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے، یہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے زیادہ مشکل کشا فرعون ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر دل سے مانتا نہیں بھی ہے لیکن اقتدار کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی مار کی وجہ سے مجبوراً کہتا ہے کہ رب کون ہے۔ اس کا ایمان کس پر ہے؟ فرعون پر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو اپنی قوم کو دعوت یوں دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ اعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ذکر کی ہے۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون بے اون، اے عقل کے چٹورے فرعون، میری بات سن لے، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی جانب سے کیا بن کے آیا ہوں؟ رسول بن کے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں، میں جس کی طرف سے آیا ہوں رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اسی بات پر میں قائم ہوں، میں ڈرتا بھی نہیں ہوں کہ فرعون کیا کرے گا، لشکر فرعون کیا کرے گا، یہ اپنے اقتدار کے نشے کے اندر میرے ساتھ کیا کرے گا۔ نانا حقیق، میں ثابت قدم رہنے والا ہوں، مضبوطی سے یہ اعلان کرنے والا ہوں، کسی کے اقتدار سے ڈر کر حق بات کو چھپانے والا میں۔ اللہ کا سچا پیغمبر بھی وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا کی طاقت سے ڈرنے والا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور میں جو رسول بن کر آیا ہوں میرے پاس اپنی رسالت کے اوپر بڑے بڑے دلائل موجود ہیں، بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، بڑے بڑے میرے پاس معجزات موجود ہیں، جس کی قدرت اور طاقت کے بل بوتے پر میں آپ کو کہتا ہوں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، او فرعون بنی اسرائیل والی قوم کو آزاد کر میرے ساتھ بھیج، ان کو میں لے جاؤں۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام میں اپنا وطن بنایا تھا، اور یہ شام سے مصر پہنچنے والی بنی اسرائیل والی قوم یہ تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ادھر آئی ہوئی ہے، ان کا اصل وطن تو شام میں ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ڈیرا لگایا تھا۔ آج میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قوم کو آزاد کر، میں ان کو شام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔
ہوں، ان قبطیوں نے ان پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، اب ان کو ظلم سے نجات دلا کے میں ان کو اصل وطن میں لے جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس قوم کو تو آزاد کر، تو کون سا بڑا لیڈر بنا ہوا ہے جو اس کو مجبور کر دیا ہے؟ آگے فرعون کہتا ہے قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ او موسیٰ پیغمبر، اگر تو واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، جس طرح تو دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر میری بات سن لے۔ اگر تیرے پاس اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اگر تو مجھے رب نہیں مانتا، رب کسی اور کو مانتا ہے، اپنا داتا کا کسی اور کو مانتا ہے، تو اس طرح کر فاتح بغا، کوئی نشانی میرے پاس لے آ۔ اگر تو سچا ہے تو اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی دلیل دے۔ تو کیا کر، وہ دلیل مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جی اب تو فرعون نے مسئلہ بنا دیا میرے لیے، یہ کہتا ہے کوئی معجزہ دکھاؤ ورنہ میں آپ کی نبوت کو مانتا۔ یا اللہ معجزہ دکھانا میرے بس کی بات، معجزہ کس کے بس میں ہوتا ہے؟ ہاتھ نبی کا، کام کس کا؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر معجزہ منگیا، اے کم کوئی بڑا چوڑا لمبا کوئی نہیں، اس واسطے میرا پیغمبر تو گھبرا نہیں۔ اللہ آخر کچھ کرنا تھا پیسی، اللہ دے کچھ نہیں کرنا پہلا۔ تیرے ہاتھ دے اندر جو کچھ ہے میرا پیغمبر، ما تل کا بھی یمین کا، یہ ہاتھ چ کی لئی کھلا ہے؟ آدھا اللہ یہ تو ڈنڈا سوٹا ہے، اور تو میرے ہاتھ چ کوئی بندوق کی کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، کوئی ایٹم بم ہی کوئی نہیں، میرے ہاتھ چ کیا ہے؟ قال یا ساج، اے میرا اللہ اتا میرا ڈنڈا شریف، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ومعارب فیہا اخرى۔ اے میرا اللہ میرے ہاتھ کے اندر تو ایک ڈنڈا ہے، جس ڈنڈے کے سہارے میں تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، اگر بکریوں کو جنگل میں لے جاؤں تو درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ وَمَعَارِبُ فِيهَا أُخْرَى، اگر کوئی جنگلی درندہ جانور حملہ کرنے والا آ جائے تو اس سے بھی کام لیتا ہوں، سانپ کو مارنا پڑے، بچھو کو مارنا پڑے، موذی جانوروں کو مارنا پڑے تو یہ کام بھی لے لیتا ہوں، بکریوں کا کام بھی لے لیتا ہوں، اپنی جان کا سہارا بھی لے لیتا ہوں۔ اللہ میرے ہاتھ دے اندر تا ڈنڈا ہے، اور تو کوئی چیز کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلْقَى، اے میرے پیغمبر اس ڈنڈے نو زمین تے وا چھوڑ، اس ڈنڈے نو کے کر تھلے زمین دے اتے سٹ چھوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں جو ڈنڈا ہے، حالانکہ جب اللہ کریم سوال کرتا ہے کہ ما تلک بیمینک، اے میرا پیغمبر تیرے ہاتھ وچ کی چیز ہے، حالانکہ اللہ نو پتہ ہی نہ جو کی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے باطل کا بھی یمینک، میرا پیغمبر سوچ سمجھ کے دس تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، متا بعد چاکھیں جو کوئی اور چیز میں لئی ودامی نانا، میرا پیغمبر سوچ کے دس تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر آدھا اللہ ڈنڈا ہے، اور تا میرے ہاتھ میں بے جان لکڑی ہے، سکی لکڑ دا ڈنڈا بنایا ہے جڑا ہاتھ دے اندر کر کے میں پھر رہا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اس گل دے اوتے پکا رہی جو تیرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے۔ اللہ فرماتا ہے القا، اے میرے پیغمبر اس نوں زمین دے اوتے وا چھوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا حکم سمجھ کے اس ڈنڈے نو زمین تے سچے تے اللہ دا فاذا هي ثعبان مبین، اسے ٹائم اتنا بڑا اژدہا سپ بن گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اتنا بڑا سپ اپنی اکھاں نال ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ جدو سپ بنیا نا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے، اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ہن فرعون نو آ ویکھے تیرا معجزہ، اس نو بھی پتہ ہے جو تیرے ہاتھ دے اندر سکی لکڑے ایک ڈنڈا ہے، اور تو کوئی چیز کوئی نہیں، اور میرا پیغمبر تینوں بھی یقین ہے جو میرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے، لیکن میں اپنی قدرت دا کرشمہ دکھایا جو تیرے ہاتھ والے ڈنڈے نو کے بنا دیتا ہے، سپ بن گیا ہے۔
کأنہا رآہ تہتز، جس ٹائم اس لکڑ سکی نے زمین تے ڈھٹیے تے سپ بنیے تے حرکت شروع کر دیتی سی، اگا پیچھے ہلنا شروع کر دیتا ہے، سپ نے اپنا منہ چایا تے انج کرنا شروع کر دیتا سی۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر اس سپ نو اپنے حال وچ رہن دے، ہن اگلا کم تو انج کروا، نازع یادہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اپنے ہاتھ نو اپنی بغل دے اندر دبا تے بغل چوں پھر اگا باہر کڈ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈے والے ہاتھ نو ڈنڈا زمین تے سٹیا تے سپ بن گیا ہے، اسے ہاتھ نو بغل چ پایا تے 14ویں دے چند طرح چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ہن فرعون نو آ معجزہ دیکھنا چاہندا ہے، سپ نو بھی ویکھ لے، اس میرے ہاتھ نو بھی ویکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں فرعون نو بلایا ہے، سپ نے اتے قد کیتا ہے، اپنا منہ تا کیتا ہے، منہ انجے پٹ کے تے فرعون والے پاسے رخ کیتا ہے۔ فرعون جڑا دیا نا ربکم الاعلی، تے موسیٰ علیہ السلام دے سپ نو ویکھ کے فرعون دا وضو ٹوٹ گیا۔ پتہ ہے نا وضو ٹوٹ جانے دا، فرعون دا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ فرعون آکھیا ہے یا موسیٰ اللہ دا نائی اینو اپنے پاسے جھلی، اینو اپنے پاسے اے تا مینوں کھاندا ہی بغیر کسے ہیل اجت کال کال دے مینوں لیندا ہی، ہنے میری جان لینے والا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نو درخواست پیا کردا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے طور تے ڈرے کھلن جو میرے پیچھے نہ پے ونجے۔ او رب جڑا آکھدا ہے او بھی ڈریا کھلا ہے تے جڑا آکھدا ہے میں نبی ہاں او بھی معلوم ہوندا ہے جڑا ڈر ونجے او اللہ نہیں بن سکدا، جڑا ڈر ونجے او اللہ علی طاقت نہیں رکھدا۔ اے بغیر ڈر خوف خطر دے رہن والی ذات کس دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے طور تے ڈرے پین، اتنے ڈرے اللہ دے واللہ مدبران ولم یعقب، میرا پیغمبر اس سپ نو ویکھ کے انج دوڑے جو پیچھے ویکھن دا نام بھی نہیں لیا، اگاں نسدا جا رہا اللہ دے، میں پیچھوں سڈ مار کے کہ اقبل اے میرا موسیٰ ذرا پیچھے تا نظر مار، اگا کیوں دوڑتا جا رہے ہیں؟ ادا اللہ اتنی بڑا سپ مینوں کھا نہ ونجے۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر خذھا ولا تخف، تو اس نو ذرا پکڑ، تو اس نو کے کر پکڑ میرا پیغمبر۔ انہاں ہتھاں نال پھڑ جڑے ہتھاں نال اپنے سوٹے نو پھڑدا رہ گئے ہیں، اللہ سیاں پھڑا متا مینوں کھا نہ ونجے، متا میرے تے حملہ نہ کرے۔ مفسرین لکھ دین کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر والی پگڑی اتار کے تے اوتے لپیٹ دتی ہے کپڑے نال، ہاتھ لپیٹ لیا، ہوں اگاں ڈردا ہی ویندا ہے تے نال نال ہاتھ بھی کردا ویندا ہے۔ اتنی دیر جبریل امین آدے نہ دے او موسیٰ پیغمبر ایک ہی پیا کردا ہے، اللہ جو تینوں آدا پکڑ تے پھڑ لے، ڈردا کیوں ہے؟ اگر تو ہاتھ نال کپڑا بھی لپیٹ کے جا رہے ہیں، کیا تینوں اللہ اگر اس سپ دے ذریعے مارنا چاہے تینوں کپڑا بچا لے سی؟ موسیٰ علیہ السلام دے بچا تا نہیں سکدا کپڑا، آ کے پھر ہٹا کپڑے نو تے انج پھڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹا کے انہیں ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا دے منہ وچ ہاتھ ٹھوک دیتا ہے، ڈر ختم ہو گیا نا۔ اللہ یقین دلایا، تسلی دلائیے، کپڑا ہٹا کے جیڑا منہ پٹ کے وہ فرعون نو کھاونا چاہندا ہی اسے ہاتھ پر لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے میرا پیغمبر ہاتھ لاونا تیرا کم ہے، تیرے سپ نو ڈنڈا بناونا، اپنے ہتھاں نال تو سٹے تے سوٹے نو سپ بناواں، انہاں ہتھاں نال تو سپ نو پکڑے تے سپ نو میں سوٹا بناواں، اے میری قدرت دے کرشمے نے۔ اس فرعون بے اون نو آکھاوے ظالم دیکھ لے، اے میرے ہاتھ والا معجزہ بھی دیکھ لیا، میرے ڈنڈے والا معجزہ بھی دیکھ لیا۔ جدوں فرعون نے سارے معجزے دیکھن، اودی برادری نے ویکھن، سرداراں نے ویکھن، پتہ ہے گا کی آدن ان ھذا لساحر علیم، بادشاہ اے تا کوئی وڈا جادوگر آ گیا ساڈے علاقے دے اندر، اے تا بہت بڑا جادو دا علم جاننے والا ہے، اسی ایویں موسیٰ سمجھدے رہ گئے تا کوئی بہت بڑی شے ہے، اے تا بڑے جادو دا مالک ہے،
اتنا بڑا اس نو جادو آندا ہے جو سوٹیاں نو سپ بنا دیتا ہے. آکھے اچھا یہ سارا کام کردا کیوں پیا ہے؟ فرعون اپنی قوم نو بلا لیندا ہے. سارے جدو آ گئے موسیٰ علیہ السلام دے کرشمے دیکھ کے اگا فرعون نے اپنی ناکامی نو چھپاون واسطے قوم نو کہ آکھدا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. او میری قوم والے ہو، موسیٰ علیہ السلام تانوں تواڈے وطن چوں کڈ کے تے آپ قبضہ کرنا چاہندا ہے. اس جادو دے ذریعے کی کرنا چاہندا ہے تے قوم نو غیرت پہلے دلاندا ہے یہ تواڈے وطن دا دشمن ہے، یہ تساں دے وطن تے قبضہ کرنا چاہندا ہے. کیونکہ اس نو پتہ ہے جو لوگ جڑے ہوندے نے اپنے وطن دے اوتے جان دینے واسطے تیار ہو جاندے نے، اس واسطے وطن دا دلاسا دے کے آدا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اے تا میرے ملک دے اندر آ کے فساد پیا کردا ہے، اے تا اپنا غلبہ کرن دی کوشش پیا کردا ہے. ماذا تأمرون، او میری رعایا، او مینوں رب منن والے، او مینوں مشورہ دیو جو ہن کے کراں موسیٰ دے مقابلے وچ. ہن کے کراں؟ اگا قوم دی قالو ارجی و اخا و ارسل فی المدائن حاشرین. قوم آکھ دیے موسیٰ دے معاملے فرعون بے عقلی نہ کری، اینو مارن دی کوشش نہ کری، اے دے بھائی نو بھی مارن دی کوشش نہ کری، جلدی نہیں کرنی، شتابی نہیں کرنی، بے وقوفی نہیں کرنی. معلوم ہوندا جو قوم نو بھی پتہ ہی جو ساڈا رب ہے وڈا الو دا پٹھا ہے. کون؟ الو دا پٹھا کے وقوف بندے تا رب ہے پر دے عقل نو اساں وی نہیں مندے. بڑا نا مراد خبیث ہے، بڑے بڑے غلط فیصلے کر چھوڑدا ہوندا ہے. او آدا رب جی انج کرنا ہے جو غلط فیصلہ نہیں کرنا. ہن انہاں دے نال مقابلہ کرنا ہے، مقابلے دے اندر انہاں نو مغلوب کرنا ہے تے اسی کے ہونا ہے. کیا کر یا تو کبھی کل ساحر علیم، اپنے ایک چپراسی بھیجو، اپنا غلام بھیجو، اپنے ملک دے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر تے جو بھی لوگ انہاں نو بلا لو، انہاں نو کیا کرو سارے جوگی تے جادوگر آویں آ کے تے موسیٰ علیہ السلام نال میدان وچ مقابلہ کریں آمنے سامنے. وجاء السحرة فرعون، بادشاہ دا اعلان نہیں، جتنے نکے سکے چھوٹے وڈے اچے جھکے سارے دے سارے آ گئے میدان دے اندر. انہاں نو یقین نہیں کوئی بادشاہ دا بلاوا ہے تے اگر کامیاب ہو گئے تے بڑے بڑے انعام تے اکرام بھی ملنے نے. آؤ جی سارے جادوگر کٹھے ہو گئے. جداں فرعون دے سامنے ہیں، فرعون آکھے مقابلہ کرنا ہے. انہاں آکھے سرکار جی ایک گل تا پہلے ساڈی سن لو، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اسی مقابلہ کرن واسطے تا تیار ہے، اسی جدوں غالب آساں کوئی چیز ملسی بھی کوئی نہ، کوئی چیز ملنی بھی ہے. یا پیغمبر کوئی کام کرے تو آدھا ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری کون دے سی؟ تے جادوگر جدو کوئی کام کرے تو آدھا میری مزدوری پہلے رکھتے تاں کام کر سا. جادوگر آکھ دین کہ نہیں آکھ دے؟ تو جو ہن لگا ونجے کہ میری شادی نہیں ہوندی بادشاہ، او تیرا ہاتھ ویکھ سی، او کی کر سی؟ ہاتھ ویکھ سی. ہاتھ ویکھ کے آکھ سی اے بابا عامل جی بیٹھے. کون بیٹھے؟ تے بابا عامل بیٹھا پتہ ہے کتنے ہوندا ہے؟ او گندا نالا لئی جڑا پنڈی وچ پیا چلدا ہے. گندے نالے دے اوتے ایک ٹھیا لا کے بیٹھا ہے تے اتوں سائے کرنے واسطے چھپری کوئی نہیں ہوندی اپنی. تے لوگاں دی شادیاں پیا کراندا ہے تے قسمتاں پیا دسدا ہے. اپنی قسمت تے دھوپ تے بیٹھا ہے، سائے کرنے دی توفیق کوئی نہیں. گندے نالے دے اوتے بیٹھا تلو گند پیا واندا ہے، اوتے عامل بابا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. مشکل کشا ہوون تے انج ہوون، اگوں منن والے ہوون تے انج الو دے پٹھے ہوون جڑے انہاں نو آخر بادشاہ یہ سب کچھ جانتے. وہ ہاتھ ویکھ کے تیریاں 4 شادیاں ہونگیاں. کتنے لکھا کھڑا ہے؟ ہاتھ چ لکھا کھڑا ہے 4 شادیاں ہونگیاں. وہ 10 سال انتظار کرتا ہے ایک ہی نہیں ہوندی. انتظار کردیاں بڈھا ہو گیا، شادی ایک بھی. وہ آدھا ہے بابا جی میری تو ایک ہی کوئی نہیں ہوئی، جڑی تیری وہ مینوں چاہ دے تو 4 میریاں تو لے لے. اس واسطے جادوگر آدھے ان لنا اجرن، کوئی چیز مل سی بھی صحیح کہ کوئی نہ کھانے پینے دی. معلوم ہوتا ہے جو جادوگراں دا کام ہی کھانا پینا ہے، اور مقصد لٹن والا کام ہے.
عوام نو خراب کرنے والا کام ہے، اس واسطے جادوگر آدھے اگے فرعون کیا دے کالا نام ہو جی فکر نہ کرو غم نہ کرو میری موجودگی دے اندر اگر تسی غالب آ گئے تسی تے انعام پہ منگدے ہو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں تانوں بادشاہیت عہدے دے دیاں گا، کسے نو وزیر بناواں گا، کسے نو وڈا خنزیر بناواں گا، کسے نو اپنا مشیر بناواں گا، کسے نو پیر فقیر بناواں گا، بڑے بڑے مقرب ترین عہدے تساں دے حوالے کر دے سا۔ اگے آدم جی آؤ جی پھر میدان جلو، موسیٰ علیہ السلام کلا او دا بھائی دو بندے تے ادو ساری پلٹون، ادو مقابلے وچ ادو ایک دو آدمی حق دی تائید کرن والے ایمان دی دعوت دیون والے دو بندے تے کفر دی دعوت دیون والا پورا ملک ہے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کو لو ہاں جی ساڈے استاد پیر پہنچ گئے مرشد ہونا آ گئے سارے، ہن پتہ لگ سی کہ تو کنے سپ بناندا ہے، ہن پتہ لگ سی تیرا ہاتھ کنے چمکدا ہے، میدان وچ آنا مناظرہ ہن ہو سی۔ اگا موسیٰ علیہ السلام آدن اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، تو پہلے اپنا کرتب دکھا سے کہ اسی دکھاواں۔ موسیٰ علیہ السلام آدن ناس تا تانوں اپنے ملک دے اوتے اپنے اقتدار دے اوتے اور میرے نال پہلے گل کرو، جو جڑا ہار گیا او ہار گیا تے جڑا جیت گیا او جیت گیا۔ اج ہار جڑا منسی او بھی کامیاب، جڑا جیت اپنی منسی تے او بھی کامیاب۔ انج نہ ہوے کہ تسی ہار ونجو تے منو بھی نہیں، نا نا اج مقابلہ ہونا تے مقابلہ بھی تساں خود کرا رہے ہو، میں بھی نہیں کیتا، خود اپنے بندیاں نو بلایا وے، آؤ پھر مقابلہ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام آدن اللہ میں کے کرا پہلے میں کرا کے او کرن، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کس دا پابند ہے؟ اللہ دے اشارے تو بغیر ایک قدم بھی نہ رکھے انہوں نبی آنکھ دین، اللہ دے اشارے تو بغیر جڑا بولے بھی نہ انہوں نبی آنکھ دین۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ الکو سٹو اپنی چیزاں زمین دے اوتے، اپنے کرشمے دکھاؤ تے اپنی طاقتاں دکھاؤ۔ انہاں نے سٹنا شروع کر دتے، رسیاں سٹن تے سپ بن ونجن، سوٹیاں سٹن تے سپ بن ونجن، وٹے سٹن تے سپ بن ونجن، جو چیز زمین پر ڈالتے ہیں وہ سانپ بن جاتی ہے۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ تو انہاں کیتا کیا ہے؟ سحرو اعین الناس، اللہ فرماندا لوگاں دی اکھاں دے اوتے جادو پڑیا انہاں، لوگاں دی اکھاں تے منتر شنتر کر کے شو کیتا نے تے اکھاں دے اوتے جادو ہو گیا۔ انہاں نو رسیاں بھی سپ نظر آویں تے سوٹے بھی حقیقت چو سپ نہیں سن، ظاہری طور تے نظر آویں۔ اللہ فرماندا ہے میرا موسیٰ پیغمبر ہن انہاں تا اپنا کم کر لیا، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ تب بڑیاں طاقتاں والے لوگ جمع ہو گئے، اتنے بڑے جادوگر۔ اللہ فرماندا ہے میرا موسیٰ تو نہ ڈری، تو کلا نہیں، تسی دو نہیں، تساں نال تریا میں بھی نال ہاں، میری طاقت بھی تساں دے نال ہے۔ اوحینا الی موسیٰ، اللہ فرماندا ہے میں اپنے موسیٰ پیغمبر نو اشارہ کیتا، ہن ویکھدا کی کھڑے القی سٹ اپنے اس سوٹے نو جڑا ہاتھ وچ پایا ہی، جڑا ہاتھ وچ پایا ہی اسے نو سٹ القی عصاک، اپنے سوٹے کو ڈالو، اپنے ڈنڈے کو ڈالو۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہی میرے موسیٰ پیغمبر نے زمین پر اپنا ڈنڈا ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقُفُ، اس کا معنی بتاؤں، فَإِذَا هِيَ تَلْقُفُ فَإِذَا هِيَ تَلْقُفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تلقف اتنے زور لگتا ہے، اتنے لگتا ہے کہ زور نہیں لگتا، ایتھے اس جگہ دے ہوتے اس دے زور تاں لگتا ہے جدو کوئی چیز بندہ نگلے اندر، جدو کوئی چیز منہ تو اندر کرے تلقف انج ہوندا ہے۔ تے اے تلقف مولوی اس ٹائم کر دین جدا پوری دیگ حلوے دی اندر کر چھوڑے، اس ٹائم اے مولوی دا کام ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام دے سوٹے نے جدو سپ دی شکل بنائی ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقُفُ، انج سارے سپاں نو نگل گیا جویں مولوی حلوے نو کھا ویندا ہے، جویں مولوی حلوے نو پائے ویندا ہے ایویں سپ پائے گیا ساریاں سپاں دے اوتے، منٹاں دے اندر ساریاں سپاں نو کھا کے فرعون والے پاسے نسیا، وزیراں والے پاسے او جڑے کرسیاں سٹ کے بیٹھے نے انج نسن جو پیچھاں دا خیال بھی
کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ہن دیکھ لے کہ میں کیا کیتا ہے. جدوں اے کام ہویا اللہ فرماندا ہے فغلبوا ہنالک, اسے جگہ دے اوتے میں ذلیل کیتا ہے. میدان مناظرے دے اندر مغلوب ہو گئے. جدوں وہ مغلوب ہوئے صاغرین, اللہ دا میں بے ایماناں نو ذلیل کیتا ہے تے دو ایمان والیاں نو عزت دتی. دو ایمان دی دعوت دینے والے نبیاں نو میں کیا کیتا, عزت دا مقام دیتا. تے او جڑے بے ایمان صاغرین روندے چلاندے نسدے بھجدے ودے نے, اپنے گھراں دی حویلیاں وی ٹپ کے اگاں جا رہے نے جو ہے سپ سانو کھاندا ہے, سپ کھاندا ہے. اللہ فرماندا ہے جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام نے میری قدرت دا کرشمہ دیکھا ہے, ہارون علیہ السلام نے میری قدرت دا کرشمہ دیکھا ہے, انہاں اللہ دا شکر کرن واسطے زمین تے سجدہ کیتا ہے. کیا کیتا ہے؟ سجدہ کس نو کیتا نے؟ اگر انہاں دا اپنا کمال ہوئے تو زمین تے جھکن دی لوڑ ہی کوئی نہ ہے. انہاں نو پتہ ہے جو یہ کمال دکھانے والا کون ہے, اس واسطے زمین تے سر سٹ کے دین الحمدللہ اللہ اساں دی طاقت نہیں سی, اے تو اپنی طاقت نال سارے مشرکاں نو ذلیل کیتا ہی, اساں دو مومناں نو عزت دا مقام دیتا ہی. جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام سجدہ کیتا ہے تے جڑے جادوگر ہن سارے انہاں ویکھیا ہے ہائے ہائے اساں تے ناکام ہو گئے ہیں. اس سچے پیغمبر دے مقابلے چ اس کتے دے آکھنے نال اسی میدان وچ آئے ہیں, اس نبی دا مقابلہ کیتا ہے, حق دا مقابلہ کیتا ہے. ساڈے نال دا ذلیل آدمی ہور کوئی نہیں. کیوں نہ ہوے جو موسیٰ علیہ السلام جس زمین دے اوتے جس اللہ نو سجدہ کیتا ہے اساں وی اس نو کرنے ہیں. اج تو بعد اس فرعون نو سجدہ اللہ فرماندا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. میرے موسیٰ علیہ السلام تے ہارون پیغمبر نو ویکھ کے الکیا انہاں جادوگراں کولوں رہا نہیں گیا. الکیا اللہ فرماندا ہے ڈالے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ الکیا زور دیا گیا, مفعول دا صیغہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ فرماتے الکیا ڈالے گئے, زمین دے اوتے لٹائے گئے, زمین دے اوتے ڈھائے گئے. انج ڈھائے گئے کہ انہاں دے اندر کھلوون دی طاقت بھی کوئی نہیں. انہاں سوچیا کہ جب تونی اللہ نو سجدہ نہ کراؤ تونی ساڈے دل وچ چین بھی نہیں آونا. اوتے زمین دے اوتے کھلوتے نے. موسیٰ علیہ السلام نو سجدے اوتے گرے ہوئے ویکھ کے الکیا تو ساجدین, سارے جادوگر زمین دے اوتے پے کے ڈھائے ویندے نے, اللہ دی حمداں کردے نے, اللہ دی تعریفاں کردے نے. موسیٰ علیہ السلام سجدے تو سر اٹھایا ہے, او جڑے جادوگر ہیں انہاں سر اٹھایا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کھلو کے آدن آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ علیہ السلام دے رب نال اسی ایمان لے آئے, ہارون علیہ السلام دے رب نال اسی ایمان لے, جو سارے جہان دا رب ہے. اج ساڈا رب بھی وہی کلا ہی ہے. جدوں نہ یہ گل کیتی ہے نا, حالانکہ گل تو انہاں کیتی کہ اسی ایمان لے ہیں جڑا دو جہاناں دا رب ہے, پر اگوں نہ لا کے رب موسیٰ و ہارون انہاں دا نام کیوں لایا؟ حالانکہ رب العالمین تے ساری گل ختم ہو گئی. انہاں اس واسطے آ کے جو کوئی اے نہ سمجھے جو فرعون بھی تو آدا جو رب العالمین میں بھی سارے جہاناں دا رب ہاں, اے نہ سمجھو جو اسا اس نام مراد نو رب منیا ہے. نا نا, ساڈا رب او جڑا رب موسیٰ و ہارون, جڑا فرعون موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چ رب بنیا, اسی اس رب نو نہیں منیا, اسا اس رب نو منیا جس نے موسیٰ علیہ السلام نو پوری قوم دے اوتے غالب کر دکھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دا شکر کیتا ہے تے فرعون جیڑا ہی اس نو غصہ لگ گیا. اس کہ ہائے ہائے, معلوم ہوندا ہے جو تسی سارے وچوں ملے ہوئے ہو, سارے وچوں تو سنی بڑے ودے آوے تے وچوں وہابی آوے. وچوں کون آوے؟ وچوں کوئی وہابی لگ دے آوے. تساں دا ہکو عقیدہ آئی, ہکا تساں دی صلاح مشورہ آئی. میرے سامنے تسی مقابلے دے اندر آ گئے ہو, لیکن میرے سامنے تسی جان بوجھ کے ہار گئے ہو اور موسیٰ علیہ السلام دی تائید کر دیتی ہے. اس واسطے میری گل سن لو, میری اجازت تو بغیر تسی ایمان کیوں لے آئے ہو؟ میری اجازت تو بغیر کسے ہور رب دا نام کیوں لے آئے؟ انہاں کہ تیری اجازت دی ہن سانو لوڑ نہیں. جدو تیریاں اجازت منگدیا سے اس دن سانو اس رب دا پتہ کوئی نہ آئی, تے جدو او دا پتہ لگ گیا ہن او دی اجازت دے محتاج ہے, تیری اجازت دے محتاج سی.
رہ بھی کوئی نہیں گئے. اس واسطے فرعون اگادا ہے میری اجازت تو بغیر اگر تساں کام کیتا ہے تو آؤ پھر میں تانوں دساں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تساں نال اج کرنا ہے تانوں کھجوراں دے تنیاں دے اوتے لٹکوا دیونا ہے. ایک ہاتھ سجا کٹنا ہے ایک پیر تساں دا کھبا کٹنا ہے. مخالف سمت دے اوتے پاؤں بھی کٹنے نے ہاتھ بھی کٹنے نے. تانوں پھانسیاں دے اوتے پھندے دے کے لٹکا دیونے نے. اگا جنہ ایمان قبول کیتا ہے جادوگراں نے جدوں زمین دے اوتے جادو پہ کر دین دنیا دے وڈے کافران جدوں سجدہ کر کے اوتے اٹھ دین اولیاء دے سردار بن گئے نے. اللہ دے محبوب بندے بن گئے نے. اللہ دے مقرب بندے بن گئے نے. ایمان دی شمع دل وچ روشن ہوئی ہے تے فوراً سجدے تو اٹھ گیا دین. او فرعون تو سزاواں دی پیا سوچنا ہے کیا سزاواں دے سے فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. جتنا سزاواں بھی سوچے آخر تو کر کی لے سے اتنا ہی کر سے جو سانو دنیا دی زندگی تو محروم کر دے سے. تا اس زندگی تو بھی اساں پہلے تنگ ہے. اسی جانا چاہندے دار البقاء دے اندر. کتھی جانے چاہتے اسی سانو فانی دنیا دیا لذتاں دی لوڑ کوئی نہیں. سانو تو اس اللہ کو جانے دی لوڑ ہے. اگر مرنا چاہتے تے ساری جان حاضر ہے جو بھی کرنا چاہے پر اساں ایمان تو پھرنا کوئی نہیں. اساں اپنے ایمان تو پھرنا اس وقت اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اساں تو اپنے رب والے پاسے پھر کے جانا چاہتے ہیں تے سانو ایمان دی وجہ دے نال تو اگر انج پیا کردا ہے تے اساں اپنے رب کولوں دعا پہ منگدے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہن فرعون سزاواں دیون دے اوتے تل گیا ہے. اللہ ایدیاں سزاواں تے تکلیفاں دے مقابلے چ صبر ساڈے دلاں دے اندر صبر نو پلٹ دے. اتنا صبر دے کہ فرعون دیاں تکلیفاں سانو محسوس بھی نہ ہوون. اللہ اتنا صبر دے کہ جداں اساں تو دنیا تو ونجاں دنیا تو ساڈی جان چھٹے مسلمین. اللہ ساڈا نام مسلماناں دی لسٹ وچ لکھ دیویں ایمانداراں دی لسٹ وچ لکھ دیویں. اج تو بعد ساڈی فرعون کولوں توبہ اس بیان کو توبہ. ہن ساڈا ایمان کس نال جڑ گئے اللہ نال جڑیا. کتنی رشتہ ہویا انہاں اللہ نال کیتا ہے اتنی پکا رشتہ ہویا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رشتہ جوڑ لیا ہے قوم نے رشتہ جوڑ لیا ہے. لوگ مننا شروع ہو گئے جماعت ودنا شروع ہو گئی ہے. فرعون نو غصہ لگ گیا ہے. فرعون نو کہ ہویا ہے غصہ لگ گیا ہے. اس کہ جی ہن سوچو انہاں دے بارے جو کیا کرنا چاہیے. فرعون نے اپنے طور تے منصوبہ بنایا جو ہن انہاں نو اپنے علاقے دے وچوں ونجن نہیں دیونا. انہاں دے اوتے ظلم کرو انہاں دے بچے مارو انہاں دیاں زنانیاں مارو انہاں دے فلاں نقصان کرو کھیتیاں باڑیاں تباہ کر دو سارے کام کرو. اللہ فرماندا ہے جدوں اس چیز دے اوتے او تل گئے نے اساں اپنے موسیٰ پیغمبر نو آکھیا اے میرے موسیٰ پیغمبر ہن ساڈی وحی تیرے واسطے اے کہ تو آپ بھی چلا ون اپنے مومن مسلماناں منن والیاں نو بھی نال لے ون تے ہجرت کر جاؤ. ہن کے کرو ہجرت کرو. موسیٰ علیہ السلام ہجرت پہ کر دیں قوم بھی اگے ہجرت پہ کر دیے. موسیٰ علیہ السلام اگے اگے جا رہے نے قوم پیچھے پیچھے جا رہی ہے. راتوں رات اللہ فرماندا ہے اسر بعبادی اے میرے پیغمبر میرے بندیاں نو راتوں رات لے کے تے علاقہ چھوڑ ونجو. موسیٰ علیہ السلام جا کے چلے ویندے نے رات گزری ہے فاتبعوہم مشرکین. جدا صبح ہوندی ہے فرعون نو خیال آندا کہ تا نس کے چلے گئے نے کیوں نہ ہوئے جو انہاں دا پیچھا کرنا چاہیے. انہاں نے جماعتاں تشکیل دتیاں نے گھوڑے تے لشکر جرار تیار ہوئے نے. موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اگے دوڑتے جا رہے لشکر پیچھا فرعون دا جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلدیاں چلدیاں باہر کلثم تے پہنچن. کتھے دریا دے کنارے تے پہنچن. اگوں ہن دریا دیاں موجاں پچھوں سنا مراد دیاں فوجاں اگا جڑے منن والے ایماندار موسیٰ علیہ السلام نو آدھے یا موسیٰ انا لمدرکون. اج سانو چنگان پھسایا اج سانو پہلے بھی مصیبت آئے جے تھوڑی تو پیدا نہیں ہویا
اس ٹائم بھی سارے بچے ذبح کیتے گئے، بڑی مصیبت سانو دیتی گئی، جدو تو پیدا ہو گئے تے تینوں من لیا تے ہن بھی مصیبت، ہن بھی سارے اتنے کیا ہے نا معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام تینوں منن نال سانو سکھ دا سا ملنا، ہن سانو لے آیا گھروں کڈ کے اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے، ہن دیکھ دریا دیا موجاں پیچھے نام مراد فرعون دیا فوجاں، ہن کی کرسا انا لمدرکون، اسی تا مارے گئے، اسی کے ہو گئے اج مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اتنا اللہ دی ذات تے یقین ہے، اگے قوم نو دے کلا ان معی ربی سیہدین، او میری قوم والے او بنی اسرائیل والے او کلا گھبراون دی لوڑ نہیں، کلا زمین دے اوتے اللہ میرے نال ہے، ان معی ربی اللہ دا ساتھ میرے نال ہے، سیہدین ہن ویکھو اللہ میرا رستہ بنا کے مینوں پہنچا دے سی پاک۔ وہ دن موسیٰ علیہ السلام جی سانو تو سمجھ نہیں پیاندی جو اتنے بڑے دریا وچوں اسی کس طرح نکل سکنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آدن گھبراؤ نہیں، اللہ فرماندا ہے فاضرب بعصاک البحر، اے میرا پیغمبر ہن تیری قوم دا گھبرا گئی ہے، لیکن جڑے سوٹے نال تو سارے کام کریں میں اج اسے سوٹے نو چلاؤ، جڑے سوٹے نو سپ بنایا ہے فرعون دے وضو توڑ کے آیا ہے، اسے سوٹے نو میرا پیغمبر فاضرب پانی دی کنڈ چ مار، دریا دی کنڈ چ مار، اللہ سوٹے مارا نال دریا نو کی ہونا ہے، اے تا مذاق ہی بندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے فاضرب میرا حکم تا من، اگا ویک ہوندا کی ہے، اللہ فرماندا ہے میرے موسیٰ نے بسم اللہ پڑھ کے انہیں دو ہتھے کر کے تے دریا دی کنڈ چ سوٹا مارا، فن فالا کو 12 سڑکاں بن گئے، کتنیاں سڑکاں؟ 12 سڑکاں بنیاں نے، 12 پل بن گئے۔ اللہ فرماندا ہے تیری قوم دے بھی 12 قبیلے، ایک ایک قبیلے نو آت اپنے اپنے رستے تو جاؤ، اپنے اپنے رستے تو، انج بھی نہ آکھے تیری قوم جو رش پہ گیا اللہ کنج گزرا، رش بھی کوئی نہیں، اپنے اپنے قبیلے نو لے کے الگ الگ رستے دے اوتے مزے نال جاؤ۔ قوم جاوزنا بنی اسرائیل، اللہ فرماندا ہے بنی اسرائیل بسم اللہ پڑھ کے دریا وچ چلے گئے، خشک ہو گیا دریا، پانی دیاں دیواراں بن گئی نے، پانی دی پل بن گئی ہیں، پانی دیاں سڑکاں بن گئی ہیں، ہے تا پانی پر اللہ نے قدرت نال سڑکاں بنائے، اللہ نے قدرت نال پل بنایا، اللہ نے قدرت نال دریا دیاں خشکیاں اللہ کر جوڑیاں نے۔ اس واسطے جدوں وہ پار گزر دین پچھوں فرعون دیاں فوجاں بھی قریب آ گئے، او دوے کنارے لگن تے پہلے کنارے تے پہنچن، اگا فرعون آدا جی سبحان اللہ، اللہ ساڈے آنے تو پہلے سڑکاں بنا دیتی ہیں، ساڈے آنے تو پہلے بادشاہ اتنے پہلے تو سمندر ہے، نیرا پانی پانی ہے، اج معلوم ہوتا ہے جو اللہ نو ساڈے نال بڑا پیار ہے تے سڑکاں ساڈے واسطے بسم اللہ پڑھو تے اندر داخل ہوو، انہاں کہ قالو بعزت فرعون، سانو فرعون دی عزت دی قسم ہے اج اسی غالب ہونا ہے، اج اسی موسیٰ علیہ السلام دا تیا پاچا کرنا ہے۔ اے جڑے 2-4 وہابی اکٹھے ہوئے تے ساڈے علاقے فساد کیتا نے، اج انہاں نو پے ونجنا تے کچومر کٹ کے رکھ دیونا ہے، اج بالکل چھڈنا کوئی نہیں۔ اے پتہ نہیں کیڑے علاقے چ آئے تے ایتھے آ کے توحید دا نام لیندے نے، ایتھے آ کے اللہ وحدہ لا شریک کہندے نے، ساڈے بابے تے آکے تے دادے تے نانے چھوٹے وڈے سب مر گئے، انہاں کول کوئی اختیار نہیں، کوئی اقتدار نہیں، سارا کچھ اللہ خود اپنے کول رکھ لیا، اس واسطے اج انہاں نو اسی چھوڑنا جلدی کرو، او تکو پار کھلتے ہوئے نظر پہ آندے ان اندر داخل ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے آؤ آؤ ذرا مزے نہ لاؤ، چلدے ہیں دریا دیاں موجاں دے اندر جدوں پہنچن، جدہ سمندر دے آدھے وچ پہنچن، اللہ فرماندا اے پانی نے پلاں تا میں بنایا، فرعون تیرے ابے تا کوئی نہیں بنایا، آ ذرا اگے تے آ، اس پانی نو اللہ دے پہلے تے تو پل بن گئیاں وے، پہلے تے خشکی دے تو پل بن کے سڑکاں بن گئیاں وے، لائناں بن گئیاں وے، مزیدار رستہ بن گیا وے، ہن پانی نو اللہ دے ہن پگھلنا شروع کر تے جڑیاں موجاں نال پہلے پیا چلدا وے اس تو بھی ڈبل موجاں مارنیاں شروع کر، ڈبل موجاں مارنیاں شروع کر۔ موسیٰ علیہ السلام تا پار گزر گئے، لیکن اللہ فرماندا ہے جدوں آیا فرعون دا نمبر، فرعون اگا پہنچ دے، اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام تا مزے نال پار گزرن، فرعون درمیان وچ پہنچا ہے تے پانی نے اپنا جوش مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا جدا میرے دشمن تے باغی سمندر دے ادھ وچ وڑن اللہ فرماتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق کہ ہو گیا پانی دی موج میں آ کے چھولی ماری ہے پانی دی موج نے آ کے جوش مارے ہے تے فرعون دے سالے لشکر ڈبا کے رکھ دیتا ہے ایکو فرعون بچ گیا ہے ایکو کون بچ گیا ہے فرعون بچ گیا ہے تے فرعون کدے اتے آندا تے کدے تلے ویندا ہے ڈبکیاں پیا کھاندا ہے کی پیا کھاندا ہے ڈبکیاں پیا کھاندا ہے اپنی قوم نو ڈبدا ہویا اکھاں نال پیا ویکھدا ہے تے اپنی موت دا وی یقین آ گیا ہے اس ٹائم پتہ ہے فرعون کیا آدا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین غرق جدو ہون لگا آدھا اللہ جے اتھوں بچا لوے تا من تو میں من گیا جو واقعی ایمان تیرے نال لاؤنا چاہیے رب تا حقیقی تو ہے تیرے علاوہ کوئی رب کوئی نہیں اس ٹائم دے آمن تو اللہ میں ایمان قبول کردا اللہ تو پتہ ہے کہ آدھے آل آنا وقد عصیت من قبل اللہ فرماتے ہیں جب ایمان لانے کا وقت تھا اس ٹائم تو غرور میں تھا اس وقت تو فرور میں تھا اس وقت میری ذات سے نفور میں تھا تکبر میں تھا گڑگڑا کرتے تھا تو گڑگڑاتا بن بناتا تھا کہ میرے جیسا کون ہے اور جدو تو ڈبن لگ گئے موت تیرے سرے چڑھ گئی ہے ہن تیرے ایمان دی سانو لوڑ کوئی نہیں تیرے ایمان دی سانو لوڑ کوئی نہیں وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین اج فسادیاں پہلے تو فساد کردا رہ گئی ہے اج جو اللہ مینوں امن چا دیویا امن ایمان نال ملدا ہے ایمان تیرا پہلے قبول ہونا ہے جدا میرا پیغمبر تینوں دعوت دیندا رہ گیا ہے اس ٹائم تو نہیں منیا تے ہن اساں نہیں مندے ہن اساں تیرا ایمان قبول نہیں کرنا ہن مننے تے بھاویں نہ مننے ہن گل برابر پہ چل دی ہے اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں ایک کام کرنا ہے فل یوم ننجیک ببدنک لتکون من لمن خلفک آیا تینوں تاں ساں بچاونا کوئی نہیں البتہ تیرے ڈھانچے نو اساں قیامت تک باقی رکھنا ہے تیرے ڈھانچے نو قیامت تک باقی رکھنا ہے تیرے بدن نو نجات دیونی ہے تینوں نجات دیونی معلوم ہوتا ہے جو بدن کسے ہور چیز دا نہ ہے تے فرعون کسے ہور چیز دا نہ ہے فرعون روح دا نہ ہے بدن اس ڈھانچے دا نہ ہے اللہ